الحمد لله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، 12 نمبر سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے تحت ہمارا موضوع سخن ہے ایمان بالرسول اور اس کے عملی تقاضے، اور اس موضوع کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں، وہ کون سی بنیادیں ہیں کہ جن کی بنا پر ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق، جو کہ امت اور صاحب امت کا تعلق ہے، اسے مستحکم اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر وہ تعلقات اور وہ بنیادیں اور ایمان بالرسول کے تقاضے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو حقوق ہیں وہ بیان فرمائے گئے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فالذین آمنوا بہ، سو جو لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، وعزروہ، اور ان کی عزت و توقیر، ادب و احترام کرتے ہیں، ونصروہ، اور ان کی مدد و تائید کرتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ پوری فلاح و کامیابی پانے والے ہیں۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو حقوق ہیں وہ بیان فرمائے گئے، اور وہ 4 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا ایمان بالرسول، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی رسالت، آپ کی ختم نبوت اور آپ کے خاتم النبیین اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہو، آپ کا اللہ تعالیٰ کا رسول ہونا، اس بات کے اوپر ایمان اور دل سے اس کی تصدیق اور زبان سے اس بات کا اقرار کیا جائے۔ اور آپ کی ذات اور آپ کی بات پر مکمل ایمان
یقین کیا جائے. اور پھر اس کے بعد ایمان کے چونکہ لازمی نتیجے اور مطالبے اور تقاضے شروع ہو جاتے ہیں، تو سب سے اولین اور بنیادی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کی جائے، ان کا ادب و احترام اور ان کی تعظیم کی جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی نصرت و تعیین اور مدد و حمایت کی جائے. اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، جو روشنی یعنی قرآن کریم، اس کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کی جائے. تو ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ لوگ پورے طور پر فلاح اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. تو ایک ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے بات رسول. دونوں کی الگ الگ حیثیتیں ہیں. ذات رسول پر مکمل ایمان لایا جائے اور بات رسول پر مکمل یقین کیا جائے. ایک ہے محبت رسول اور ایک ہے اطاعت رسول. دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کلمہ گو کو، مسلمان کو انتہائی محبت اور قلبی لگاؤ ہے. لیکن بعض لوگ اس تعلق کو ظاہر کرنے کے صحیح طریقے سے نااہل اور ناآشنا ہیں. جو امتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو ظاہر کرنے کے سلسلے میں بعض لوگ ناآشنا اور نابلد ہیں کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محض رسمی طور پر یا ثوابی کام کرتے ہم تعلق کا حق ادا کر دیتے ہیں. آئیے ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے اور اس کی صحیح بنیادیں کیا ہیں. تو سب سے پہلی بات قرآن کریم نے جو ارشاد فرمائی ہے فالذین آمنوا بہ، سو جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں. غزوہ موقع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس کے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر فرمائے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موقع کے موقع پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو پھر جھنڈا جعفر ابن ابو طالب جھنڈا سنبھال لے اور وہ لشکر کے امیر ہوں گے. اور اگر جعفر بن ابو طالب بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ ابن رواحہ وہ امیر ہوں گے. اور اگر عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو پھر اس کے بعد جسے مناسب سمجھا جائے اسے امیر بنایا جائے اور وہ لشکر کی کمان کرے اور جھنڈا سنبھالے. ایک یہودی بھی یہ گفتگو سن رہا تھا. اس نے یہ کہا کہ یہ تین تو ضرور شہید ہو. ایمان کے رسول کی بات کر رہا ہوں. اس یہودی نے کیا کہا کہ یہ تینوں ضرور شہید ہوں گے. اور ان حضرات نے بھی حضرت زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان نفوس قدسیہ نے بھی یقین کر لیا کہ ہم ضرور شہید ہیں.
اس لیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اپنی زبان اقدس سے یہ بات ارشاد فرما دی کہ زید بن حارثہ امیر ہے، اگر وہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو جس کو مسلمان مناسب سمجھتے ہیں اسے امیر بنائے۔ تو انہیں بھی یقین ہو گیا کہ ہم ضرور شہید ہوں گے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں کے متعلق فرمایا کہ یہ شہید ہوں گے۔ یہ ہے ایمان کے رسول۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کر کے تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے پھر آسمان دنیا پر اور پھر سدرۃ المنتہا اور عرش و کرسی اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور راز و نیاز ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور جنت و جہنم کے نظارے مجھے کروائے گئے اور بڑے اعلیٰ کی بہت ساری چیزیں مجھے دکھلائی گئی، اور ایک رات کے اندر بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر۔ تو جب یہ بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو ابو جہل نے اس کو بڑے اچنبے کی بات سمجھا اور اسے عقل کے خلاف سمجھا اور اس پر وہ ٹھٹھا مذاق کرنے لگا کہ بھلا یہ ہو سکتا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رات کو بلکہ رات کے ایک حصے میں بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کرے اور بلائے اعلیٰ پہ جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا اسے شرف حاصل ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ تو آپ کے دوست جنہیں آپ اللہ کے رسول اور نبی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مجھے معراج سے سرفراز فرمایا گیا اور یہ سیر اور یہ بلائے اعلیٰ کا سفر میں نے رات کے حصے کے اندر کیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ ایمان کا اعلیٰ درجہ انہیں حاصل تھا، وہ فرمانے لگے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو ہم اسے بغیر کسی چون چرا کے اور بغیر کسی دلیل کے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تو چھوٹی بات ہے، ہم تو صبح و شام اور دن رات کو اس سے بڑی بڑی باتیں ہم ہمارے سامنے ارشاد فرماتے ہیں اور ہم ان کی بات کو بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی مشاہدے کے ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ ہمیں جہنم کے متعلق بتلاتے ہیں جبکہ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، لیکن ہم جہنم کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جنت کے متعلق ہمیں بتلاتے ہیں اور جنت کی نعمتوں کے متعلق بتلاتے ہیں، ہم نے جنت کا مشاہدہ نہیں کیا، لیکن ان کے کہنے پر ان کے ارشاد فرمانے پر ہم جنت کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑی بڑی باتیں ان کی ہم مانتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو صدیق اکبر کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح ایک موقع پر جب فارس اور ایران فتح ہوا تو جو لشکر کے سپہ سالار تھے انہوں نے مال غنیمت کی ایک طویل فہرست امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کی اس فہرست کے اوپر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور سرسری سے جائزہ لیا اور یہ کہتے ہوئے سپہ سالار کو وہ فہرست واپس کی کہ یہ فہرست نامکمل ہے۔ توجہ کریں، یہ فہرست نامکمل ہے۔ تو سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف بڑے حیران ہوئے
کہ امیر المومنین نے اتنی طویل فہرست کا سرسری جائزہ لیا اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ فہرست واپس کر دی کہ یہ نامکمل ہے، تو ان سے پھر جب انہوں نے مال غنیمت کو دیکھا، دوبارہ اس کو دیکھا، مال غنیمت کو چیک کیا، تو واقعتاً اس فہرست کے اندر ایک چیز نہیں لکھی ہوئی تھی۔ تو کمانڈر ان چیف نے سپہ سالار نے پوچھا امیر المومنین آپ نے سرسری جائزے کے بعد یہ کیسے فرما دیا کہ یہ فہرست نامکمل ہے؟ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ جشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے سراقہ وہ کیا دن ہوگا جب ایران فتح ہوگا اور کسرا فتح ہوگا تو کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو آج ایران فتح ہو چکا، کسرا فتح ہو چکا، لیکن اس کے کنگن اس فہرست کے اندر نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایمان بالرسول، کہ سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند کی روشنی سرد ہو سکتی ہے، آسمان و زمین کا نظام تہس نہس ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کاروبار اور بڑی تجارت کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی وہ بڑی تجارت اور کاروبار چھوڑ کر ایک چھوٹی دکان اور ایک چھوٹا کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ لوگ بڑے حیران اور متعجب تھے کہ اتنی بڑی تجارت اور کاروبار چھوڑ کر چھوٹی دکان اور چھوٹی تجارت کرنی شروع کر۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک خریدار، ایک گاہک، کسٹمر، کوئی خریدا ہوا سودا، خریدی ہوئی چیز واپس لے کر ان کے ہاں پہنچا، تو انہوں نے اس خریدار اور گاہک کا بڑا اضافی اکرام کیا، اس کی بڑی خاطر مدارت کی، اس کی بڑی عزت افزائی کی اور اسے اچھی نشست پہ بٹھایا اور وہ خریدی ہوئی چیز اس سے واپس لے گئی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی وہ بڑی تجارت اور بڑا کاروبار باہر شروع کر دیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یوں کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جو دکاندار اور جو تاجر کسی خریدار کی خریدی ہوئی چیز واپس کر دے تو جنت کے اندر اسے ایک بے جوڑ موتی کا محل ملے گا۔ جنت کے اندر اسے ایسے موتی کا محل ملے گا جس موتی کے اندر کسی قسم کا کوئی جوڑ نہیں۔ تو میں نے اس لیے چھوٹی تجارت اور چھوٹی دکان شروع کر دی تاکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بن جاؤں اور مجھے جنت کے اندر بے جوڑ موتی کا محل مل جائے۔ آج تو تجار، دکاندار اور کاروباری حضرات پہلے تو چیز واپس کرتے نہیں، اگر کوئی چیز خریدی ہوئی کوئی چیز واپس لے کر آئے تو وہ واپس نہیں کرتے، اور اگر واپس کریں بھی تو ہزاروں طرح کی باتیں کرتے اور خریدار کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو خریدی ہوئی چیز واپس کرنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس کی فضیلت سن لیں کہ جو خریدی ہوئی چیز جو تاجر اور دکاندار واپس لے گا تو جنت کے اندر اسے ایک بے جوڑ موتی کا محل دیا جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان بالرسول۔ آپ نے وہ ابی بن خلف کا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ اس نے ہجرت سے قبل ایک گھوڑا پالا ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ میں نے یہ گھوڑا پالا ہے، اس گھوڑے پر بیٹھ کر نعوذ باللہ من ذالک میں آپ کو قتل کروں گا۔ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف جو مکہ کا بڑا مشرک تھا، مکہ کے بڑے مشرکین میں سے تھا اور سخت دشمن اسلام تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑے پیار سے اور بغیر کسی بغیر جذبات میں آئے ہوئے آپ نے اسے فرمایا
چنانچہ احد کے موقع پر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے آج یہ ناکام جسارت کرنی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا، اور وہ اسی گھوڑے پر بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ تو صحابہ اکرام جو جانسار صحابہ تھے، انہوں نے جب اسے ناپاک ارادے سے نبوت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو صحابہ نے یہ ارادہ کیا کہ دور سے ہی اس کا کام نپٹا دے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو، اسے آنے دو۔ چنانچہ جب وہ قریب پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے برچھا لے کر اس کی طرف یوں کیا، اس کو برچھا مارا تو اس کی گردن پر ہلکا سا خراش آیا، معمولی سا خراش اس کی گردن پر آ گیا، جس کی وجہ سے وہ لڑکتا ہوا گھوڑے سے گرا اور بار بار گرا اور چلاتا ہوا اپنے لشکر کے اندر واپس چلا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی آواز بیل کی طرح ہو گئی تھی۔ اس کی آواز کیسے ہو گئی تھی؟ بیل کی طرح، جیسے بیل بولتا ہے اس طرح اس کی آواز ہو گئی تھی۔ تو ابو جہل نے، ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسے شرم دلائی کہ شرم کا مقام ہے کہ معمولی سا خراش، ایک لکیر لگی ہے اور تو چلا رہا ہے اور شور کر رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ لات و عزا کی قسم، جو مشہور دو بت تھے، ان کے جو دو مشہور بت، توجہ کریں، لات و عزا کی قسم، یہ تو محمد کی مار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد کی مار ہے۔ لات و عزا کی قسم، اگر وہ مجھ پر آج تھوک دیتے تو پھر بھی میں ہلاک ہوتا، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس سے، اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب اس سے ہلاک ہوتے۔ اور مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا، مجھے اسی وقت مکہ میں اس بات کا یقین ہو گیا تھا جب میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کروں گا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ہی تجھے ماروں گا۔ اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا جاؤں۔ اب قابل غور اور قابل توجہ بات اس واقعے میں یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویٰ کرنے کے باوجود ہمیں ان کی ذات پر کتنا ایمان ہے، ان کی بات پر کتنا یقین ہے۔ ایک کافر، پکا کافر، دشمن اسلام ابی بن خلف، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کتنا یقین ہے کہ میں نے اسی وقت یقین کر لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے مارا۔ تو آج ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایک پکے کافر کو اصدق الصادقین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کس قدر یقین ہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود، محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہمیں ان کی ذات پر کتنا ایمان اور ان کی بات پر کتنا یقین۔ ہر شخص کو اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال جو پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ ہے ایمان بالرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان، ان کے رسول ہونے پر ایمان، بلکہ امام المعصومین ہونے پر ایمان، اور ان کی ختم نبوت پر ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، امام الانبیاء رحمت للعالمین ہے، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں۔ یہ مسلمان کا گویا کہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اب ایمان کے بعد پھر اس کے لازمی نتیجے اور مطالبے اور تقاضے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ایمان کا مطالبہ ہے وَعَزَّهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کی جائے، ادب و احترام کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے دین کلہ ادب، دین سراسر ادب ہے، دین نام ہی ادب کا ہے۔ اور بادب کے متعلق کیا مقولہ ہے؟ بادب بانصیب،
بے مراد۔ الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ حجرات، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول بیان فرمایا ہے، حضور پاک کی تعظیم اور ادب و احترام بیان فرمایا گیا۔ اور بے ادبی کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی کی بنا پر غفلت کے اندر تم سے کوئی بے ادبی ہو جائے اور تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائے، تم ایمان سے فارغ ہو جاؤ۔ لہٰذا اے ایمان والو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ تم ان سے آگے چلو بلکہ تم ان سے پیچھے چلو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو چلنے کے اندر بھی اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اور گفتگو کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گفتگو نہ کرو، ان کی گفتگو اور ادب و احترام سے سنو، اور جب وہ تمہیں اجازت دے اور تمہاری بات سننے پر آمادہ ہو تو تم ان کے ساتھ بات کرو، اور بات بھی ادب سے کرو۔ کیسے کرو؟ تم اس طریقے سے ان کی مجلس میں گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں اپنی مجلسوں کے اندر گفتگو کرتے ہو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچا بولتے ہو اور آپس میں گفتگو کرتے ہو اپنی مجلسوں میں، ان کی مجلس میں ان کے سامنے ایسی گفتگو نہیں کرتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی بنا پر تم سے کوئی دربار رسالت اور مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور تمہارے سارے اعمال برباد۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی مجلس میں یا کسی فنکشن میں بیان ہو رہی ہو، کسی پروگرام میں دین بیان ہو رہا ہو، قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہو، تو اس کا بھی پروٹوکول اور اس کا بھی ادب اور احترام اسی طرح ہے جس طرح کوئی نبی کی مجلس کے اندر گویا کہ بیٹھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سنا ہوگا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، ان کو پڑھا بھی ہے کسی؟ محمود غزنوی بہت بڑے سپہ سالار گزرے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے ہیرو گزرے ہیں۔ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام کیا تھا؟ ایاس۔ کیا نام تھا اس کا؟ ایاس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا۔ توجہ کریں، کیا نام تھا اس کا؟ محمد، ایاس کے بیٹے کا نام۔ تو ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے محمد کہنے کے بجائے، وہ جب اسے بلاتے تھے ایاس کے بیٹے کو، تو بڑے پیار سے اور بڑی محبت سے اور بڑے ادب سے محمد کا نام لے کر اسے، اس کا نام محمد تھا تو اس طرح اسے بلایا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اسے محمد کہنے کے بجائے ابن الیاس کہہ کے بلایا کہ اے ایاس کے بیٹے ادھر آؤ۔ تو اس کی وجہ سے ان کا جو غلام ایاس تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہ شاید میرے بیٹے کی کوئی آقا کی شان کے اندر کوئی بے ادبی ہو گئی جس کی وجہ سے اے ایاس کے بیٹے کہہ کے بلایا۔ تو ایاس نے، غلام نے اپنے آقا کے دربار کے اندر حاضر ہو کر گزارش کی کہ میرے آقا، میرے بیٹے سے کوئی بے ادبی تو نہیں ہوگی، توجہ کریں۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں، اس سے کوئی بے ادبی نہیں ہوئی، دراصل اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اس وقت میرا وضو نہیں تھا، تو بے وضو میں محمد کا نام لیتے ہوئے بے ادبی سمجھتا ہوں، میں بے وضو محمد کا نام لیتے ہوئے بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو محمد کہہ کر نہیں بلایا، ابن الیاس کہہ کے بلایا۔ اسی طرح امام مالک، امام مدینہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کی ایک حدیث کی کتاب بھی ہے موطا امام مالک۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں، وہ امام مدینہ تھے، مدینہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے، بغیر جوتے کے، جوتا پہن کر نہیں چلتے تھے، اور وہ بھی گلی کے درمیان میں نہیں چلتے تھے، اطراف کے اندر دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا
کہ آپ بغیر جوتے کے مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں اور گلیوں کے درمیان میں چلنے کے بجائے اطراف کے اندر چلتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ گلیاں ہیں، یہ وہ گلیاں ہیں جن گلیوں میں امام الانبیاء امام المعصومین رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین طیبین طاہرین نالین مبارک لگے ہیں۔ اس لیے میں بغیر جوتوں کے چلتا ہوں، اور اطراف کے اندر اس لیے چلتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس جگہ میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک لگا ہو مجھ امام مالک کا کہیں اس پر پاؤں نہ آ جائے۔ الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ توجہ کریں، تو جب ادب ہوگا تو ادب کا لازمی نتیجہ محبت ہے۔ توجہ ہے نا، بڑے کام کی بات کر رہا ہوں۔ جب ادب و احترام ہوگا، تعظیم ہوگی، عزت ہوگی، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ بولے بولے نا، محبت۔ آپ مثال کے طور پر اگر یہ کہتے ہیں کہ مسجد حضا کے خطیب سے ہم ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں اور بڑا احترام کرتے ہیں، تو اس ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کا لازمی نتیجہ محبت ہے۔ تو پھر آپ کو یہ ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کیا تقاضا کرتی ہے آپ سے کہ آپ نے مسجد حضا کے خطیب سے کیا بھی کرنی ہے؟ بولے محبت بھی کرنی، ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ، محبت۔ حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت تمہیں، تمہاری اولاد، تمہارے والدین اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ حدیث گویا کہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ اب ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ مجھے میرے بیٹے کی محبت کسی ایک طرف لے کے جا رہی ہے، ایک راستے کا تقاضا کرتی ہے، والدین کی محبت کسی اور راستے پہ چلا رہی ہے، بیوی کی محبت کسی اور راستے کا تقاضا کرتی ہے، لوگ کچھ کہتے ہیں، معاشرہ اور سوسائٹی مجھے کسی اور چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی اور راستے کا مطالبہ فرما رہے ہیں، کسی اور راستے کا تقاضا فرما رہے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو من حیث المسلمان کیا کرنا چاہیے کہ دنیا کی ساری محبتوں کو اور سارے تقاضوں کو ایک طرف رکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ تب جا کر کوئی پکا مومن اور مسلمان بن سکتا ہے، اور اسلام کو ایسے ہی رجال کار کی ضرورت ہے، اسلام کو اور مسلمانوں کو ایسے ہی رجال کار کی ضرورت ہے۔ اور محبت کیسی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، سخت گرمی کے موسم میں، پیاس کی شدت میں، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ حضور ہمیں محبوب تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کو سولی پہ چڑھایا جانے لگا، تو ان سے کفار نے کہا، اب تو تم یہ چاہتے ہوگے، یا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ پہ وہ ہوتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کو اپنے گھر کے اندر ان کے پاؤں مبارک میں کانٹا چلے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ اپنے گھر مبارک کے اندر ان کے پاؤں مبارک میں کانٹا چل جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ محبت۔ ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ کو محبت و اطاعت، توجہ کریں، محبت کا لازمی نتیجہ اور تقاضا کیا ہے؟ بولے اطاعت۔ اگر محبت کے ساتھ اطاعت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت نہیں ہے بلکہ دعوی محبت ہے، جو کہ میں اور آپ آج کل کر رہے ہیں۔ ہمیں دعوی محبت ہے، محبت اگر اطاعت ہے تو پھر تو محبت
محبت کے دعوے میں میں اور آپ اور سب مسلمان سچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.